چاہیے. حکومت اگر اپنے کسی لوگوں کے اوپر یہ مہربانی فرما رہی ہے تو اس کو بھی نہیں بالکل کرنا چاہیے. ہمیں کسی ایک سیاستداں کے ساتھ یہ اس لیے تو ہم اس کا ساتھ دے سکتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے بہتری کرے، لیکن ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ ملک کو اور تباہی کی طرف لے جائے. اب آپ نے دیکھا کہ جب آئے ہیں خان صاحب کی بات آپ نے کی تو انہوں نے بہت وعدے کیے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اتنی نوکریاں دیں گے، اتنے گھر بنائیں گے، یہ کرپشن ختم کریں گے. لیکن آپ ایک سال میں دیکھیے کہ جہاں ان کو تانے دیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہیں آپ دیکھیے کہ کیا کسی ایک پولیٹیکل آدمی کا جس کے اوپر الزام ہے اس سے کوئی پیسہ نکل سکتا؟ کوئی کچھ ملا؟ ہم پہ تو قرضے اتنے ہیں، کروڑوں کے قرضے ہیں جن کا ہمیں صرف جو قرضوں کا کہتے ہیں دینا ہوتا ہے، ایک تو قسط دینی ہوتی ہے اور انٹرسٹ دینا ہوتا ہے، وہ اتنا دینا پڑ رہا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. اب نہیں ہے تو آپ ٹیکس لگاتے ہیں، جب آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو اس کا کیا مجھے تو نہیں سمجھ آتی، اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ بتائیں. آپ نے بہت پیاری ایک ہی بات کی، کافی ساری باتیں کر دی. پہلے بات احتساب کی ہو رہی تھی، احتساب بہت ضروری ہے. بیگم مناز رفیع صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ حکومت کے اندر بھی اگر کوئی لوگ ہیں تو حکمران کو چاہیے، وزیر اعظم کو چاہیے وہ فراختری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو بھی احتساب کے لیے پیش کرے. اور اگر اپوزیشن والوں کو چاہیے کہ وہ ان کا نام لیتے ہیں تو وہ ان کے خلاف باقاعدہ اپلیکیشن دیں، عدالتوں میں جائیں تاکہ وہ بالکل صاف اور شفاف عمل کی. یہ ضروری ہے کہ وہ صرف زبانی اخباری بیانات تک نہیں، پریکٹیکلی آگے آئے. اچھا، جہاں تک حکومت کی کارکردگی کا تعلق ہے، حکومت ایک سال ہو چکا ہے، آپ تھوڑا سا یہ بتانا پسند کریں گے کہ ایک سال کے دوران کوئی ایسا کارنامہ جو ملک اور قوم کی ترقی کا باعث بنا ہو، اس کی بہتری کے لیے ہوا، کوئی ایسی چیز بتائیں گے؟ نہیں دیکھیے، ایک تو جو سی پیک ہو رہا تھا اور اس کا اس زمانے میں جب الیکشنز وغیرہ ہو رہے تھے ساتھ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بند ہو رہا، ختم ہو رہا ہے، وہ بہت بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک خوف پیدا ہوا ہے، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، چاہے وہ جرنلز ہوں، چاہے وہ پولیٹیشینز ہوں یا عام بزنس مین ہوں، کہ اب اس ایک سال میں میرا خیال ہے بہت کم کرپشن ہوئی ہوگی. جو ہوئی ہے وہ پہلے کی زیادہ ہوئی ہے، لیکن اس وقت نہیں، ایک خوف، ایک ڈر ہے کہ اگر ہم نے بھی کیا تو ہمارا بھی یہی اثر ہوگا. بڑے بڑے وزیر اعظموں کا ہوگا تو ہم کیوں نہیں پکڑے جا سکتے. تو ایک چیز یہ ہوئی. باقی جو چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ہی درست ہوتی ہیں. ایک سال اتنا وقت نہیں ہوتا میرے حساب سے کہ آپ بالکل اپوزٹ کر دیں، میں نے پلٹ دیں دنیا کو، اتنا نہیں ہو سکتا. لیکن شاید میں ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتی ہوں، آپ کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ بھی ہیں، چاہے وہ ان کے پرانے لوگ ہیں یا اب ان کے ساتھ ہوئے، ان میں بھی وہ جذبے نہیں ہیں، وہ کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے جو تیزی کے ساتھ ان کاموں کو کر سکے. کچھ چیزیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہو جانی چاہیے تھی اب تک، جو نہیں ہوئی ہیں. اور یہ بات خان صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ خود وہ ایک اچھے انسان ہوں، کرپشن کے پاس سے نہیں گزرا، یہ ساری چیزیں اچھی، لیکن اگر آپ مینج نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر آپ پہ ہی انگلی اٹھے گی، دوسروں پہ نہیں، دوسروں پر نہیں اٹھے گی. بہت یہ آپ نے ایک بہت پیاری بات کی، اور اس میں کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ خان صاحب ذاتی طور پر ایک اچھے انسان ہیں، لیکن یہ بھی بات بالکل بجا ہے کہ جب کوئی بھی کام غلط ہوگا تو اس کا تمام نظر خان صاحب کی ذات پر گرے گا. اچھا، ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی جس پر لوگوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے، پوری ہر جگہ تشویش پائی جاتی ہے. خان صاحب کہتے تھے کہ جی میرے پاس تجربہ کار لوگوں کی ٹیم موجود ہے اور ہم نے پوری منصوبہ بندی کر لی اور ہم روز اول سے ہی کام شروع کر دیا. اب وہ تجربہ کار ٹیم کہاں گئی ہے کسی کو علم نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کو وہ کچھ عرصہ پہلے انتہائی سخت قسم کے الفاظ، گالیاں کہہ دوں کہ وہ گالیاں بھی دیتے تھے. آج وہ مشرف کے ساتھی تھے،
وہ زرداری کے ساتھ انہیں لوگوں کو انہوں نے لے لیا. اب ایک تو منتخب ارکان پیچھے چلے گئے, انہوں نے اپنے تمام جو منتخب ارکان وہ پیچھے چلے گئے, ان لوگوں کو لیا, بلکہ وہ بھی لوگ جن کا پارلیمنٹ سے تعلق نہیں ہے ان کو بھی وزیر خزانہ بنا دیا گیا. یہ ایسا کیا ہوا؟ وہ تجربہ کار ٹیم کدھر گئی؟ وہ کہاں گئے وہ سارے لوگ؟ اور ان کو کیوں لیا گیا؟ وہی لوگ اب یہ فصلی لوگ ہیں, یہ فصلی, اور یہ کل کو ذرا سا بھی کوئی وقت آئے گا تو یہ خان صاحب سے فوراً علیحدہ ہو جائیں گے. اس وقت تو کہیں گے جی اب تو خان صاحب کو ایسے ہی کہتے تھے. پھر کیا حالت ہوگی؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ بات کی اور بہت صحیح بات کہی کہ وہ لوگ کہاں گئے جن کو سالوں سال خان صاحب نے تیار کیا تھا اسی دن کے لیے. آپ ماشاءاللہ خود سمجھدار بھی ہیں اور آپ جرنلسٹ ہیں, ہر طرف دیکھتے ہیں. مجھے بھی وہ پارٹی کے لوگ اب نظر نہیں آتے ان کے قریب جو ان کے ساتھ پرانے لوگ تھے, اور اگر ہیں بھی تو وہ حکومتوں سے الگ ہیں. حکومت میں عام طور پر وہ لوگ زیادہ ہیں جو الیکشن لڑ کر آئے, چاہے وہ پیپلز پارٹی سے آ گئے یا نون لیگ سے آ گئے یا کسی اور پارٹی سے آ گئے, کہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ بہت سمجھدار ہیں, ان کو زیادہ وقت دیا جاتا ہے. دوسری جو میری اپنی مطلب سمجھ اور عقل ہے, اتنا عرصہ میں نے سیاست میں گزارا اور سیاست میں نے سیکھی ایئر مارشل اصغر خان سے, جو ان جیسا نام مجھے کوئی بعد میں کوئی آدمی نظر آیا نہ آج نظر آئے. وہ پارٹی کو اسٹرینتھن کرتے تھے, مضبوط کرتے تھے آنے والے وقت کے لیے. ہمیں انہوں نے بہت کچھ سکھایا, لیکن یہاں میں نے دیکھا ہے کہ پارٹی میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے ہمیں کام کرنا ہے. اب مہنگائی کی بات کروں, مختصر ہی کروں گی, میں زیادہ زور نہیں دوں گی. مہنگائی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مہنگائی کیوں ہوئی ہے؟ اس کے لیے کہتے ہیں یہ پیٹرول مہنگا ہو گیا, اس لیے ہو گئی. بھئی پیٹرول 5 روپے مہنگا ہو گیا, مان لیا 5 روپے مہنگے پیٹرول سے آپ کی اس آلو کی سبزی اور آپ کی کدو یا آپ کا سیب سے کیا تعلق ہے؟ وہاں 10 روپے آپ نے مہنگا کر دیا, گوشت آپ نے مہنگا کر دیا. یہ جو کام تھا یہ کمشنرز اور اس کے نیچے جیسے آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا تھا, انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا. تو یہ کام کرنا تھا پارٹی کے لوگوں کو. پارٹی کے لوگوں کو وہ آگے لاتے کہ وہ جاتے بازاروں میں, مارکیٹوں میں, لوگوں سے بات کرتے کہ بھائی آپ کے اوپر جتنا زیادہ بوجھ پڑا ہے اتنا آپ واقعی لے لیں, لیکن اس سے زیادہ تو نہ لیں آپ. لیکن یہاں پارٹی نظر ہی نہیں آتی, کوئی پارٹی کے لوگوں کو انہوں نے کام ہی نہیں دیا. تیسری دفعہ ہے کہ پارٹی کا عہدیدار بن رہے ہیں. بہت سے میں اچھے لوگوں کو جانتی ہوں پارٹی میں جو کام کرنا چاہتے ہیں, خواتین بھی مرد بھی, لیکن ان کو کوئی مطلب دیا ہی نہیں جا رہا کام. اور وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں جو پچھلی پارٹیوں میں رہ کے اور یہی سب مطلب کرپشن اور سبھی کچھ کرتے رہے, ان کو آگے موقع دیا. کیسے محسوس کریں گے؟ بالکل میں آپ سے یہاں تو 100% متفق ہوں کہ جب تک وہ اپنی پارٹی کو, آپ جو مرضی آئے کہیں. اچھا, آپ اس چیز کو بھی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ خان صاحب کے ارد گرد ایک ایسا گھیرا بن چکا ہے کہ جو سب اچھا کی آواز بتا رہا ہے, اور حقیقت سے ان کو بتائے گا کہ پبلک جو ووٹ بینک ان کا کس حد تک پیچھے کو جا رہا ہے اور کس طرح عوام کی پریشانیوں سے میرا خود انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. جی یہ کیوں ایسا ہو؟ مجھے تو نہیں معلوم. خان صاحب کو تو پبلک میں آنا چاہیے, جمہوری حکومت ہے. حکومت کے بعد تو خان صاحب سے ملی نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں بہت سچائی ہے کہ جب آپ پارٹی کے لوگوں سے نہیں ملیں گے تو جو لوگ اس طرح سے ہوائی قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ تو یہی کہیں گے کہ سب اچھا کی, وہ یہی کہتے ہیں. 2 روز پہلے کچھ لوگوں نے ریزائن کیے. جی مطلب ان کا کہنا یہ ہو جاتا ہے لوگوں کا کہ جی اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں. ہوگا, یہ بھی ہوگا, لیکن وہ کیوں بھڑکا رہے ہیں بھائی؟ آپ کیوں نہیں ان کو سچائی بتاتے؟ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ آپ کے مارکیٹوں میں لوگ جائیں, آپ کے لوگ اسکولوں میں جائیں, اسپتالوں میں جائیں, وہاں جو صورتحال ایک وزیر اکیلا نہیں کچھ کر سکتا. آپ کے لوگ ہوں گے کہ اگر اسپتالوں میں آپ 5 لوگوں کی ڈیوٹی لگا دیں کہ آپ مختلف اوقات پہ جا کے دیکھیں کہ وہاں مریضوں کے ساتھ کس طرح سے بیہیویئر ہو رہا ہے, اور آ کے آپ کو بتائیں یا وزیر صاحب کو بتائیں. اسی طرح اسکولوں کو دیکھیں, اسی طرح وہ مارکیٹوں میں جائیں. اگر پارٹی آپ کے پاس اویلیبل ہے تو وہی آپ کا ساتھ دے گی. کل بھی اگر آپ باہر اب بھی آ گئے تو وہ پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, وہ لوگ نہیں کھڑے ہوں گے, وہ اگلے والے جو الیکٹ ہوں گے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اچھا, یہ بات
ان کو ابھی نہیں سمجھ میں آ رہی. ان کے ارد گرد آپ نے بالکل صحیح کہا کہ چند ایسے لوگ گھیرا. ہیں جو گھیرا لے لیا کہ ان کو بات ہی نہیں کرنے دے رہے, ان کو عوام میں آنے ہی نہیں دے رہے. انہیں آزاد چھوڑیں خان صاحب کو, اور ہم جیسے لوگوں سے بات کرنے کا موقع دیں. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے بتائیں گے کہ کیا ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں. اچھا, غلطی ہوتی آپ ہے نے انسان کی. بہت پیاری بات کی, اور آپ نے باتوں باتوں میں ہاسپٹل کا ذکر کر دیا. اس وقت ہاسپٹل میں مریضوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے, میرا خیال یہ پچھلے چند برسوں سے ایسا نہیں ہو رہا تھا. اب معمولی ٹیسٹ کے لیے انہیں بھاری فیس دینی پڑ رہی ہے, اور ڈاکٹرز پرواہ نہیں کر رہے ہیں. یعنی ان کے پاس مینجمنٹ ہے کوئی نا, کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ایک صورت حال ہے. دیکھیں مہنگائی کا آپ نے خود دیکھ لیا ہے, اور لا اینڈ آرڈر کی صورت حال بہت بگڑتی جا رہی ہے. پولیس کی حراست میں لوگوں کا جو کچھ حالت ہو رہی ہے, ڈیڈ باڈیاں نکل رہی ہیں, یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے بھائی صاحب, میں اس میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گی. جی. کیا پہلے تھانوں میں لوگ نہیں مرتے تھے؟ پہلے بھی ہوتا تشدد سے پہلے بھی ہوتا تھا. ابھی میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ پہلے کے مقابلے میں کچھ چیزیں کم ہوئی ہیں, لیکن ہو رہی ہیں, یہ میں مانتی ہوں آپ کی بات. اسی طرح اب یہ جو ہاسپٹلز ہیں, یہاں بھی یہی حال تھا. ایک پرویز الہی صاحب کا جب زمانہ تھا, میں سچائی کے ساتھ یہ کہوں گی کہ ان کے زمانے میں ہاسپٹلس میں بہت زیادہ کام ہوا, اور فری جو دینے کی بات ہوئی تھی کہ صرف زکوٰۃ والوں کو نہیں, دوسروں کو بھی, مطلب جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کا خیال کیا جائے. تو وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ پرویز الہی صاحب نے پارٹی کے لوگوں کو انوالو کیا تھا, اور ان کو صحیح باتیں پتہ چلتی تھیں. انہوں نے دیکھیے جو ڈاکٹرز تھے, ان ڈسٹرکٹ میں کوئی ڈاکٹر نہیں جاتا. ڈسٹرکٹ کے جو اسپتال ہیں ان کی تو برے حالات ہیں, کیونکہ وہ جاتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کہاں پڑھیں گے, وہاں تو اسکول نہیں ہے, وہاں تو یہ فلاں چیز نہیں. تو انہوں نے ان کی تنخواہیں زیادہ کی تھی, ان کو گاڑیاں دی تھی کہ تمہارے بچے یہاں آ کے جو بھی شہر قریب ہے وہاں پڑھ سکتے ہیں. وہ چیزیں ختم ہو گئی. دیکھنا چاہیے کسی نے بھی, اگر نواز شریف نے کوئی اچھا کام کیا ہے, یا شہباز شریف نے کیا, یا پرویز الہی نے کیا, یا مشرف صاحب کے زمانے میں اچھے کام ہوئے. مشرف صاحب کو اس لیے برا بھلا کہنا کہ جی وہ فوج سے آئے تھے, وہ خود سے نہیں آئے تھے. وہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب نے حرکت کی تھی ان کو مروانے کی یا ہندوستان میں قید کروانے کی, اس کے نتیجے میں یہاں ان کے قدم رکھنے سے پہلے ہی ماشاء اللہ لگ چکا تھا, اور وہ آ کے پھر وہ CNC تھے, انہوں نے سنبھالا. لیکن ہماری اس وقت کی جو صورتحال تھی وہ بہت اچھی تھی. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہمیں ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. اپنے ان ساتھیوں کو جن پر ہمیں اعتماد ہو, ان کو مختلف جگہوں پہ خاموشی کے ساتھ ان کا اعلان نہ کریں کہ ہم نے ان کو اس کام کے لیے چھوڑا ہے, تو پھر وہاں ان کے ارد گرد بھی اسی ٹائپ کے لوگ. یہ ساری باتیں بہت بجائے ہیں. آپ کا تعلق براہ راست عوام سے رہتا ہے ہمیشہ, اور آپ ایسی سی جگہ رہی ہیں بہت اوپر کے لیول پر, لیکن آپ نے کبھی آپ عوام سے رابطہ نہیں توڑا, اور آج بھی آپ کا عوام سے رابطہ ہے. اس وقت عوام کی کیا رائے ہے, عوام کیا چاہتی ہیں؟ ڈبل رائے ہے. کچھ لوگ جو ہیں جنہوں نے خان صاحب کو ووٹ دیا تھا وہ بھی تھوڑے مایوس ہوئے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ فوری ہو جائے گا. دیکھیے فوری کوئی کام نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ ہم صحیح سمت کی طرف جا رہے ہیں تو آہستہ آہستہ حالات بدل جائیں گے. لیکن کچھ لوگوں کو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ حالات بدل نہیں رہے. کچھ لوگ ہیں جو خوش آمدی ہوتے ہیں, وہ چاہے کچھ بھی ہو وہ جا کے لیڈروں کے آگے سب اچھا کی خبر دیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس میں پھر لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ کون آدمی ہے جو سچائی بیان کر رہا ہے اور کون نہیں. اپنے تجربہ کی بنیاد پر جی آپ کا تعلق عوام سے ہے, جی بالکل. وزیر اعظم صاحب سے, عوام سے, اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے, اس ملک کو اس بحرانی کیفیت سے نکال کر ترقی کی طرف لے جانے کے لیے کیا رائے دینے کی, کیا میسیج دیں گے؟ جی میری تو اتنی حیثیت نہیں, میں تو اپنے قائد اعظم کی بات اپنے قائد عمران خان سے کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے انہوں نے جو باتیں کہی تھیں, اکنامکلی بھی جب ان کا وہاں پہ اسٹیٹ بینک کا افتتاح ہوا تھا, تو انہوں نے جس طرح اقتصادی حالات کو بہتر کرنے کے لیے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے,
زراعت پر سب سے زیادہ زور دینا چاہیے، کیونکہ انسان بھوکا نہیں رہتا اگر آپ کے یہاں کھانے کے لیے سامان ہے، اس کے بعد اسی زراعت کو آپ ایکسپورٹ کر کے پیسے کما سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں امپورٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے، میں سمجھتی ہوں اس کو کم کرنا چاہیے یا اس کی قیمت اتنی رکھنی چاہیے کہ لوگ اپنی چیزوں کو زیادہ خریدیں، نہ کہ باہر کے ملکوں کی لی ہوئی چیزوں۔ تیسری چیز جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ تعلیم پر سب سے زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر مندی بھی آنی چاہیے۔ نری تعلیم سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا کہ لوگ اسکول اور سے پڑھ کے نکلے اور آپ کہیں ٹیچر لگا دیں انہیں یا کچھ کر دیں، اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا انجینئر، ڈاکٹرز اور صنعت کار اور صنعتوں کو ہمیں